کیونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بجائے یہ ہے کہ میں مقدمہ چینی کے لیے اور مقدمہ سازی کے لیے 15-20 منٹ گفتگو کروں، تو جو مولانا صاحب گفتگو کر رہے تھے میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر قرآن مجید کے مفاہیم اور قرآن مجید کے الفاظ کا ہمارے ممبر پر، ہمارے مجلسوں میں اگر ان کی صحیح وضاحت کر دی جائے تو بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور جو قرآن اور اہل بیت کا جو مقصد ہے اس مقصد کے بھی ہم نزدیک ہو جائیں گے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں آپ کی خدمت میں۔ سارے کے سارا جو میں ان آیت مجیدہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کی توجہ اس مطلب کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور میں بڑی ضمانت اور گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ دوں، اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں اور جو بھی اس مطلب کو سمجھ جائے، اس کے لیے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک ہونا انتہائی آسان بھی ہو جائے گا، اور حقیقی طور پر بھی وہ صاحب ایمان کہلائے گا۔ سارے کا سارا دین محبت ہے، بڑی توجہ کے ساتھ متعدد روایات ہے۔ قرآن بھی ابھی میں آپ کی خدمت میں نے پڑھنا یا قرآن ہے یا نہج البلاغہ، جس کے علاوہ میں یہ شفیق صاحب کی میں نے پرچی اٹھائی ہے، تو یہ خوش قسمتی سے یہ ہر روز صبح ہمارا جو لائیو پروگرام ہوتا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ پرچی بھی میں نے اٹھائی اور شفیق صاحب کا نام بھی نکل آیا، تو زیادہ ضرورت بھی سمجھ کی ہے کہ زیادہ اور قرآن کو کیا کیا جائے، احیاء کیا جائے، تعلیمات قرآن کو کیا کیا جائے، زندہ کیا جائے۔ مولانا صاحب کا سارا درس کا خلاصہ امام سجاد علیہ السلام کی اس حدیث میں مضمر ہے۔ فرمایا لو ماتا، اگر پوری روئے زمین پر ہر انسان مر جائے، کوئی مخلوق باقی نہ رہے، اور ایک سید سجاد باقی رہ جائے اور ایک قرآن باقی رہ جائے، فرمایا مستوحشتو، کبھی بھی امام سجاد وحشت محسوس نہ کرے گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سارے کا دارے کا دین کا محور محبت۔ متعدد روایتیں ہیں، میں ابھی قرآن بھی پڑھنے لگا ہوں، روایت بھی پڑھنے لگا۔ معاویہ بن برید بجلی کی روایت ہے یار، توجہ تھک تو نہیں نہ کہ جب خراسان سے ایک شخص چل کر آیا، خراسان سے مشرق سے مدینہ منورہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، آپ بڑے بڑے دور سے آئے ہیں نا، مختلف علاقوں سے، یہ اللہ تعالیٰ ارشد بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ساؤنڈ لے کر کہاں کا پیغام حق جو وہ کیا کرتے ہیں پہنچا، تو وہ بندہ بھی وہاں سے چلا تھا خراسان سے، اور چل کر اس کے پاؤں کا جو جلد تھی وہ زخمی ہو چکی تھی، پاؤں پر ورم آ چکے تھے۔ اس نے اپنا قدم جوتے سے نکال کر امام کی خدمت میں عرض کیا اور دکھاتے ہوئے کہا، مولا یہ آپ کی محبت میں چل کر آیا ہوں۔ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا حل الدین الا الحب، بتا کیا دین محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ بھائی، کیا دین محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ وہاں حضرت نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا واللہ لو احبنا حجر لحشرہ اللہ یوم القیامہ، خدا کی قسم اگر کوئی پتھر بھی ہم اہل بیت سے محبت کرے گا، اللہ اس پتھر کو بھی قیامت کے دن ہم اہل بیت کے ساتھ محشور کر دے۔ تو انسان ہے، تو انسان ہے۔ میں پتھر کی، امام نے فرمایا پتھر بھی اگر ہم سے محبت کرے گا، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ حل الدین الا الحب،
اور میں ایک اور روایت پڑھ رہا تھا جس کا جو ہے راوی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے جی، ان کا نام ثباتی ہے، امام کی خدمت میں عرض کیا حل الحب والبغض من الایمان، کیا محبت اور بغض کیا یہ ایمان کا حصہ ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ بھائی، یعنی کیا ایمان اور محبت ایمان کا جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے؟ اس نے سوال جز کے بارے میں دیا، لیکن امام نے جواب کل کے بارے میں دیا، فرمایا حل الحب والبغض الا الایمان، کیا محبت اور بغض ایمان کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ محبت اور بغض دین کے اور ایمان کے جز کا نام نہیں ہے، بلکہ خود محبت اور ایمان کا دوسرا نام دین اور ایمان ہے۔ بڑی توجہ کے فرمائے۔ اور جس وقت ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کی سند پیغمبر نے عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ علی کی محبت یا علی ایک جز ایمان ہے، فرمایا الیوم برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہاں بھی انہی آیت میں ایک جتھا آ گیا، یہ جو ابھی مولانا صاحب کو میں خلاصہ بیان، جتھا آ گیا پیغمبر مصطفیٰ کی خدمت میں، انہوں نے کہا جی اسی تے محبت کر دیں، اسی تے اللہ نال محبت کر دیں، ہون بھی ساڑے وچ موجود ہے، وعدیں جی اسی تے نعرے میرے پتہ چل سی ہے تسی ولایت آلو یا اسی ولایت آلو۔ اب بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ تالقانی صاحب جتھا آ گیا، اس نے کہا جی ساڑا اسی اللہ دے نال محبت کر دیں، ہاں دعویٰ ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر مصطفیٰ نے کہا اور عمل سے کوئی چیز، کیونکہ محبت کا تعلق دل کے ساتھ، اور یار تھوڑا جا بولو تو صحیح، محبت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت علی اکبر صاحب، دل کے ساتھ ہے، اور دل تمام اعضاء و جوارے پر حکومت کرتا ہے۔ آپ وہی عمل انجام دیں گے جو آپ کا دل چاہے گا، دل چاہے گا آپ ادھر بیٹھیں گے، دل چاہے گا یہاں سے اٹھ جائیں، اور دل میں جب محبت آتی ہے تو پھر محبت کی شعاع باقی اعضاء و جوارے پر پڑتی ہے، اور انسان کے اعمال اور افعال سے پتہ چلتا ہے کہ جس سے یہ محبت کر رہا ہے اس کے ساتھ، محبوب کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے۔ نہیں توجہ فرمائے، اگر نعرہ ہو، آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں، کیا آپ نعرہ لگاتے ہیں؟ اور وہ ابھی آپ نعرہ یہاں لگائیں گے، میں نے وہ نعرہ سمجھانا ہے آپ کو، ہاں زبان کے ساتھ دل بولا، یہ زبان کے ساتھ دل بولا کیا مطلب ہے؟ اس کو اللہ نے ان آیت میں سمجھایا ہے، فرمایا قل، میرا حبیب ان کو کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا حبیب ان کو کہہ دے زبانی کلامی کم باتوں سے کام نہیں چلے گا، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو پھر مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ بھائی ادھے جڑے بیٹھے پہ خاموش ہیں، کوئی نہیں گل سمجھ آ رہی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرو، مصطفیٰ سے محبت کرو، اتباع کرو، اللہ کیا کرے گا؟ تم سے محبت کرے گا۔ پھر محبت کرنے کے بعد اور کیا کہا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تیسرا اجر کیا دے گا؟ ہاں یغفر لکم، کیوں اللہ یہ سے کرے گا؟ کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ بڑے صاحب علم پڑھنے بندے بیٹھے، بڑی توجہ کے ساتھ، یہ 30 آیت ہے، اگلی آیت اس کا انداز بدل گیا۔
کہا کل میرا حبیب ان کو ایک اور بات کہہ دو، اگر اتباع نہیں کر سکتے بہادر صاحب ایک اور کام کر لو، تسی آکو جی نہیں اتباع ساڑھے کل نہیں ہے تو تسی اتباع نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے قل میرے حبیب ان کو کہہ دے اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولِ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے نہ اللہ کی اطاعت کی نہ رسول کی اطاعت کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ عمل کے لحاظ سے کفر اور انکار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اجازت تھوڑی جی بولا میں، یہ تسی بڑے بڑے جلسے سننے والے علماء خطبہ، ایک میرا سوال ہے، موجیاں والے تو شفیق صاحب کھاریاں والے تو بھی یہی سوال ہے۔ اللہ پہلے کہتا ہے اتباع کرو، پھر اللہ کہتا ہے اطاعت کرو۔ ہاں یہ اطاعت کیا ہے اور اتباع کیا؟ تھوڑی سی بڑی توجہ کے ساتھ، اللہ نے محمد مصطفیٰ کی اتباع چاہیے، اطاعت نہیں چاہیے۔ اطاعت اتباع کے بعد دوسرے مرحلے کا نام ہے اگر کوئی اتباع نہ کر سکے۔ نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائی۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ محبوب کی اداؤں کو دیکھ کر اپنا محب اس کے مطابق عمل کرتا جائے، چاہے محبوب حکم دے یا نہ دے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اور اگر محبوب حکم دے دے تو پھر اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، میں سمجھا رہا ہوں۔ آئیے نہج البلاغہ، امیر المومنین نے پیغمبر کے بارے میں کہا، پیغمبر کے سب سے بڑے اتباع کرنے والے کائنات میں علی ابن ابی طالب ہے۔ اس بات سے اتفاق ہے یا نہیں؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرمایا، میں سارا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، ان سے زیادہ جملے، بڑی توجہ کے ساتھ، جب پیغمبر مصطفیٰ اور اپنے درمیان رشتے کو بیان کیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِن رَسُولِ اللَّهِ وَمَنْزِلَةِ الْقَرِيبَةِ، اور تم جانتے ہو میرا پیغمبر کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ میں بچہ تھا، پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا، سینے سے لگاتے، کھاتے تھے، لقمہ بنا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ بیان کرتے کرتے فرمایا وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِن لَدُنْكَ أَنْ كَانَ فَتِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِّن مَلَائِكَتِهِ، ابھی پیغمبر دودھ بڑائی کے دنوں میں تھے، اللہ نے اپنی طرف سے ایک عظیم فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتا تھا۔ کرتا کیا تھا؟ یسلک بہ طریق المکارم ومحاسن اخلاق العالم لیلا ونہارہ، دن اور رات وہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کو اخلاقیات اور ان کی تربیت کرتا تھا۔ اور میں کہا ہوتا تھا علی وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ اثر میں علی پیغمبر کے ساتھ اس طرح رہا اور پیغمبر کی اس طرح اتباع کرتا رہا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں اونٹنی کی اتباع کرتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ، یہ اتباع۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ میں نے اس طرح، اگر آپ کو سمجھنا ہے، آپ ایک گاڑی آگے جا رہی ہے اور ایک پیچھے گاڑی ہے، اس کی تعاقب میں لگی ہوئی، ہاں جو پچھلی گاڑی ہے اگر اگلی گاڑی کے تعاقب میں لگی ہوئی ہے، اگلی گاڑی جہاں رکے گی، پچھلی گاڑی کیا ہے وہاں رکے گی، اگلی گاڑی جہاں بریک لگائے گی پچھلی گاڑی وہاں بریک، اگلی گاڑی جہاں موڑ کاٹے گی، اس نے بھی کیا کرنا ہے؟ موڑ کاٹنا ہے۔ محب اور محبوب ایسے ہی ہوتا ہے، محب دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی ادا کیا ہے۔ اس لیے علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، فرمایا ما وجد لی قذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، علی کی پوری زندگی میں پیغمبر نے نہ علی کے قول میں کبھی جھوٹ پایا ہے نہ عمل میں کوئی شائبہ پایا ہے۔ علی نے پیغمبر کی اس طرح اتباع کی، اس کو اتباع کہتے۔ اطاعت
محبوب حکم دے دے. اور اسی وجہ سے بڑی توجہ کے ساتھ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جس طرح علی نے پیغمبر کی اتباع کی ہے، کائنات میں علی نے بتایا، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، فرمایا احب العباد الی اللہ المتعصی لنبیک والمقتص لعصر. فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو نبی رحمت کا سب سے زیادہ اتباع کرنے والا ہو. علی نے سب سے زیادہ پیغمبر کی اتباع کی، اور ہمیں بھی پیغمبر مصطفیٰ کی اتباع کا حکم دیا. اور اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کس سے محبت کرے؟ وہ علی سے محبت کرے. یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی وہو یبغضک. فرمایا علی وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے اور علی وہ تجھ سے بغض رکھتا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ. وَإِلَّا محبت تو جانور اور درخت اور نباتات اور حجرات بھی پیغمبر اور آل محمد سے کرتے ہیں. ہماری محبت کا مطلب ہی اتباع ہے، محبت کا مطلب ہی اطاعت ہے. یہ غلط کسی نے بتایا کہ آپ ابا صاحب کو محبت ہے. محبت اور چیز ہے، اطاعت اور اسی محبت کا نام دین ہے. دین اسی محبت اور اطاعت کا نام ہے. وَإِلَّا وہ مسجد نبوی میں آپ نے سنا ہے بھرا مجمع تھا صحابہ کا، اور پیغمبر جس درخت کے ساتھ، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، وہ جب مدینے کی ایک انصار عورت نے ممبر بنا کر لکھ دیا، اور پیغمبر نے جمعے کا خطبہ، تھک تو نہیں گئے؟ بڑی توجہ کے ساتھ پیغمبر نے بجائے اس تنے کے درخت کے ساتھ ٹیک لگانے کے، پیغمبر نے اس ممبر جو 3 سیڑھیوں پر مشتمل تھا اس پر جب ٹیک لگا دی تو صحابہ میں ایک رونے کی آواز پیدا ہو گئی. وہ رو رہے تھے، جس طرح بچہ رو رہا ہے، رونے کی آواز بلند ہوئی. صحابہ نے کہا یہ کون رو رہا ہے؟ پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھے اور جو کھجور کا تنا تھا اس جو جا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا. فرمایا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولا آپ سے اتنی جدائی برداشت نہیں ہے. پہلے آپ میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، آج آپ نے میرے ساتھ ٹیک نہیں لگائی بلکہ لکڑی کے ممبر کے ساتھ ٹیک لگائی. بڑی توجہ کے ساتھ بھائی، بس ختم ہو گئی بات، میں بات ختم کر رہا ہوں. پھر پیغمبر نے اس ممبر سے وہ جو تنا تھا کھجور کا اس سے خطاب کر کے کہا، پڑھیں تاریخ مسجد نبوی کی، آپ گوگل پر ڈالیں آپ کو سامنے نظر آ جائے. پیغمبر نے پھر اس تنے کے صحابہ کے سامنے کہا، فرمایا کہ اے تنے کھجور اگر تو چاہتا ہے میں رحمت للعالمین جس باغ سے تجھے کاٹ کر لائے تھے میں اس جگہ پر تجھے دوبارہ لگا دیتا ہوں اور تو اتنا سرسبز و شاداب ہو جائے گا قیامت تک جتنے حاجی آئیں گے وہ تیرے پھل سے استفادہ کریں گے. بڑی توجہ کے ساتھ بھائی، بڑی توجہ. اے محبت ہے محبت. حاجی رحمت صاحب اس تنے کی آکھیا وہ 9.5 سیاح آئی. پیغمبر نے ایک اور آپشن دیا، کہا اگر تو یہ چاہتا ہے تو میں تجھے جنت کے باغات میں سے ایک باغ کا حصہ بنا دوں، قیامت تک تو پیغمبر مصطفیٰ کے جوار میں رہے. اے مولانا صاحب تھوڑے کو سوال کر رہے ہیں، ساڑھے کو پوچھے بھئی ساڑھے بچے جنت اللہ دینی ہے یا جہنم دینی ہے؟ جنہوں تجھے سارے خاموش ہو گئے ہو. تو یہی ہے، تنا ایک درخت ایک نباتات میں سے ہے. اس آکے جی پیغمبر مصطفیٰ یا رسول اللہ آپ مجھے باغوں میں سے ایک حصہ بنا دیں گے، سرسبز و شاداب ہو جاؤں گا، لیکن یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، میں ختم ہو جاؤں گا. دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، آپ مجھے ہمیشہ کے لیے جنت کا حصہ بنا دیں. پیغمبر نے فرمایا اس کو یہی دفن کر دو. جب قیامت کا دن ہوگا، جب لوگ معشور ہوں گے، اس درخت کو ہم اہل بیت کے ساتھ معشور کیا جائے گا. وہ 9.5 سیاح آئی ہے،
جسے دنیا نہیں لی بلکہ کون سی دی ہے. اور پھر یہ جو ممبر ہے، میں تو ایک جملہ یہاں کہتا چلوں، میں پھر شاہ صاحب کو ٹائم دے دوں، بزرگ ہیں، جسارت کر رہا ہوں. پھر جب یہ ممبر بنا رہا، یہ 3 سیڑھیوں پر ممبر تھا، بڑی توجہ کے ساتھ، محبت، اتباع، اطاعت، یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو. پھر یہ 3 سیڑھیوں پر ظاہری خلافت پر قبضہ ہو گیا. حضرت ابوبکر تشریف لائے، 3 سیڑھیاں تھی، پیغمبر تیسری سیڑھی پر بیٹھتے تھے. یہاں ممبر نہیں ہے، پہلے میں آپ کو سمجھاتا. پھر حضرت ابوبکر کس سیڑھی پر بیٹھتے تھے؟ دوسری سیڑھی پر بیٹھتے تھے. پہلی سیڑھی پر حضرت ابوبکر پاؤں رکھتے تھے، کیونکہ پہلی سیڑھی پر پیغمبر بیٹھتے تھے. پھر حضرت عمر کا دور آیا، وہ جو نیچے والی سیڑھی تھی اس پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین پر رکھتے تھے. حضرت عثمان نے بھی یہی. پھر جب امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی ہے، توجہ فرمائیں، اب بھری مسجد کی، مدینہ کی، امیر المومنین اب آئے، اتباع رسول کرنے والے امیر المومنین، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی لم ارد علی اللہ وعلی رسولہ ساعت قطو، علی نے لمحے بھر کے لیے بھی، پلک جھپکنے جتنے مقدار میں بھی، نہ کبھی اللہ کی مخالفت کی ہے، نہ کبھی اللہ کے رسول کی مخالفت کی. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر دوسری قدم پر. جس طرح تسی پریشان ہو گئے ہو، وہ تھوڑے تو زیادہ پریشان ہو گئے ہیں مدینے والے. علی ادھر بیٹھے جہاں پیغمبر مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے. بڑی توجہ کے ساتھ بھائی، بڑی توجہ کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ کہا علی وہاں بیٹھ گیا ہے. امیر المومنین نے پھر وہاں کہا کہ مجھے زبان حال سے آپ کو سمجھانے کے لیے اس الفاظ کو استعمال کر. فرمایا اس طرح گھور گھور کر علی کو نہ دیکھو. ہذہ الآواز، یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، یہ تو لکڑیاں ہیں جہاں علی بیٹھا ہے، یہ لکڑیوں سے بنا ہوا ممبر ہے. ہاتان قدمان علی منکب رسول اللہ. فرمایا علی کے تو یہ قدموں کو یہ شرف حاصل ہے کہ پیغمبر کے دوش مبارک پر سوار ہو. اب پھر فرمایا الآن رجع الحق الى اہلہ. فرمایا حق آج اپنے اہل کی طرف لوٹ آیا. اور یہی میری آقا زادی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان فرمایا. فرمایا اگر لو ترکو حق علی اہلہ ہی ہے، اگر لوگ حق کو اہل حق کے لیے چھوڑ دیتے، واتبعوا اطرۃ نبیہ، اور فرمایا لوگ اہل بیت کی اتباع کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا مختلف اسنان فی اللہ، اللہ کے دین میں 2 بندے بھی روئے زمین پر نہ ملتے جنہیں اختلاف ہوتا. آج ہمارے مسائل کا منبع اور سرچشمہ یہ ہے، ہم نے اہل بیت کی اتباع کو چھوڑ دیا. ہم نے محبت وہ لوگ ویسے اہل بیت سے دور ہو گئے، انہوں نے علم اور عقل کل کا دروازہ ویسے چھوڑ دیا، اور ہم نے فقط نعروں کے اوپر اس محبت کو منحصر کر دیا. اور اگر آپ کربلا کی تاریخ پڑھیں، ہاں وہ جو سید الشہداء نے فرمایا انی لا اعلم اصحاب اوفن، میں اپنے سے زیادہ من اصحابی، میں اپنے سے زیادہ با وفا اصحاب کو میں نہیں پاتا. بڑی توجہ کے ساتھ، کہ یہ شہید مطہری نے آیت اللہ شہید مقتل مطہر میں لکھا. کسی عالم نے کہا کہ یہ جو سید الشہداء نے جملہ کہا ہے نا، یہ ایسے کہہ دیا ہے، فارسی میں کہتے ہیں الکی گفت ہے، یعنی بے جا کہہ دی. یہ کیا سی بات ہے؟ خان بہادر ہو، شفیق صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، میں کہوں امام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امام کا ساتھ نہ دیں؟ یہ کوئی صاحب کا کمال نہیں تھا. اگر امام حسین ہو اور امام حسین کہیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، میں حتماً امام کا ساتھ دیتا. اس عالم نے یہ سوچا کہ یہ جملہ لگتا نہیں ہے امام کا، کیونکہ امام کی خصوصیت میں سے ہے اللہ نے جیسے مجھے صحابہ عطا فرمائے ایسے میرے نانا کو بھی اصحاب عطا نہیں فرمائے. ہاں نانا بلاتا تھا، وہ آتے نہیں تھے. میں کہتا ہوں جاؤ
وہ جاتے نہیں ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ بھائی. ہاں وہ عالم دین یہ شہید مطہری نے لکھا اپنی کتاب مقتل مطہر. خواب میں دیکھا امام حسین نے میدان کربلا برپا ہے. میں وہ عالم کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں امام آپ پر جان قربان کرنا چاہتا. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. کربلا کا میدان سجا ہوا ہے. آقا نے فرمایا کہ میں نماز پڑھنے لگا تو میرے سامنے کھڑا ہو جا. اب وہ عالم کہتے ہیں میں سامنے کھڑا ہو گیا سینہ سپر ہو کر. سامنے سے تیر آیا لیکن جو ہی تیر آیا میں نے جو ہی تیر نزدیک آیا میں نے سر جھکا لیا. امام کے سینے میں وہ تیر پیوست ہو گیا. سوچو بھائی سوچو. پھر دوسرا تیر آیا پھر میں نے ایسے کیا. پھر تیسرا تیر آیا میں نے کہا اب نہیں کرنا. پھر بھی ایسے ہو گیا. پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد امام کو مسکراتا ہوا فرمایا مار رہے تو اصحابن اوف من اصحابی. اللہ نے جیسے مجھے اصحاب عطا فرمائے ہیں ایسے کسی کو عطا نہیں. باتیں کرنا آسان ہے. داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں. 100 حجتیں اور 100 دلیل. نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سادات کا اعتراف ابھی یہ نیا فتویٰ. پہلے اس بندے سے پوچھو جو دین میں فتویٰ دے رہا ہے. پہلے اس سے پوچھو کتنی جہالت ہے ہمارے ہاں. جب سید جاہل ہوتا ہے کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے اس کے گھٹنوں اور اس کے پاؤں پر ہاتھ لگایا جاتا ہے. اور جب سید علی خامنائی اور سیستانی کی شکل میں آتا ہے تو منبر پر اس کو گالیاں دی جاتی. ہاں وہ کہہ رہے جی اگر سید کے لیے نہیں اٹھیں گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. پھر اس کا مطلب ہے جتنے فقہا کو گالیاں دینے والے وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج. اور اسی لیے اگر اصحاب با وفا تھے تو اسی لیے سید الشہداء نے عصر عاشور کے بعد نظر یمین و شمال دائیں جانب بھی دیکھا بائیں جانب بھی دیکھا. لم یرا سوال اجسام المطروبہ. کہیں اکبر کی لاش پڑی تھی اجرکم اللہ. کہیں قاسم کی لاش پڑی تھی. کہیں عون محمد کا لاشا. کہیں حبیب ابن مظاہر. کہیں زہیر ابن کین. کہیں مسلم بن اوسجا.